صفحہ نمبر 207 غزوہ بدر کا بیان قرآن میں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غزوہ بدر کا بیان قرآن کریم میں۔ اس غزوہ کو دیگر غزوات پر جو امتیازات حاصل ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خود خدا نے اپنے کلام پاک میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے، اور خاص صورت انفال بدر کے احسانات و نعم کی تفصیل اور بعض مسائل متعلقہ بدر کی توضیح کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ واقعہ کی اصل حقیقت جاننے کے لیے آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی صحیح ماخذ موجود نہیں۔ مومن وہ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز پابندی پڑھتے ہیں، اور خدا نے جو ان کو روزی دی ہے اس سے راہ خدا میں بھی کچھ دیتے ہیں۔ یہ ہیں سچے مومن، ان کے لیے خدا کے پاس رتبے ہیں، بخشش ہے اور اچھی روزی ہے۔ جس طرح اے پیغمبر، تیرا خدا تجھ کو حق پر تیرے گھر سے بدر تک نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا، وہ تجھ سے حق ظاہر ہوئے پیچھے جھگڑتا ہے، گویا کہ وہ موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہیں اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب خدا تم سے قریش کے قافلہ اور قریش کی فوج میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہے، تم چاہتے ہو کہ بے خدشہ والا گروہ تم کو مل جائے، یعنی قافلہ، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنے حکم سے ثابت کرے اور باطل کو مٹائے، گنہگار اس سے رنجیدہ ہے۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سنی اور کہا میں تمہاری لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ خدا نے یہ صرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کیا، اور فتح تو صرف خدا کے پاس ہے۔ خدا غالب و دانا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے چین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط کرے اور ثابت قدم رکھے۔ یاد کرو جب خدا فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر مارو، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کی ہے، اور جو خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کرے گا خدا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھو۔ کافروں کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ مسلمان جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابل آؤ تو پشت نہ پھیرو، اور بجز اس کے کہ لڑنے کے لیے مڑے یا کسی دستہ کی طرف پھرے، جو کوئی پشت پھیرے وہ خدا کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن خدا نے مارا، اور اے محمد تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا لیکن خدا نے پھینکا، تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے۔ خدا دانا اور بینا ہے اور کافروں کے دو پیچ کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فتح چاہتے تھے تو فتح آ چکی، اب اگر تم رک جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر تم پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت کچھ مفید نہیں، گو وہ کتنی ہی کثیر ہو، اور خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور جان لو کہ جو مال غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اہل قرابت کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اور اگر تم خدا پر ایمان لا چکے ہو اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے دن میں یعنی بدر میں خدا نے اپنے بندے پر جو فتح اتاری اس کو مان چکے، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب تم قریب کے میدان میں اور قریش کی فوج دور کے میدان میں اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم ایک دوسرے سے وقت مقرر کر کے آتے تو وقت میں اختلاف ہو جاتا، لیکن خدا نے یہ اس لیے کر دیا تھا کہ جو ہونے والا ہے خدا اس کو کر دیتا کہ جس کو مرنا ہو وہ بھی دلیل دیکھ کر مرے،
اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل دے کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب خدا تم کو جنگ کی حالت میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم سست پڑ جاتے اور باہم جھگڑ پڑتے، لیکن خدا نے محفوظ رکھا اور وہ سینوں کے بھید سے واقف ہیں۔ جب تمہاری نظر میں خدا ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اور تم کو ان کی نگاہ میں، تاکہ جو ہونے والا ہے خدا اس کو پورا کرے، اور اس کی طرف تمہارے معاملے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں، جب کسی دستہ فوج سے مقابلہ آ پڑے تو ثابت قدم رہو اور خدا کو اکثر یاد کیا کرو تاکہ کامیاب ہو، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو، ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مستقل رہو، خدا مستقل لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں یعنی قریش کی طرف نہ بنو جو اپنے گھروں سے مغرور نمائش اور دکھاوے کے ساتھ اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے، اور خدا کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں تاکہ خوب زمین میں لڑ نہ لے۔ تم دنیا کی دولت چاہتے ہو، قیدی ہوں گے تو فدیہ ہاتھ آئے گا، اور خدا آخرت چاہتا ہے۔ خدا تو وانا اور دانا ہے، اگر خدا کی تقدیر پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو تم نے جو قیدیوں سے لے لیا اس پر دردناک عذاب پہنچتا۔ اب جو کچھ تم کو غنیمت میں ملا کھاؤ، وہ حلال طیب ہے، خدا سے ڈرا کرو، خدا آمرز اور گار مہربان ہے، خدا آمرزگار اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ خدا اگر تمہارے دلوں میں کچھ نیکی دیکھے گا تو تم سے جو لیا گیا ہے اس کے بدلے وہ نیکی عطا کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ بخشش اور مہربانی والا ہے۔ اور اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کرے چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ خدا کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اس لیے تو خدا نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا، اور خدا باخبر ہے اور دانا ہے۔ خدا نے اسی احسان کو احد کے موقع پر یاد دلایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی خدا نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، تو خدا سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی